السلام علیکم، میں ہوں سید عائشہ ناز تھنک ٹینک کے ساتھ، اور آج پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے کامران شاہد اور مجیب الرحمان شامی صاحب، کیونکہ سلمان غنی صاحب اور سہیل بڑائی صاحب کچھ مصروفیات کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ گزرے ہفتے ہم نے پروگرام میں ڈان لیکس پر بات کی تھی اور 7 مہینے مکمل ہونے کی بات کے بعد اس کے نتیجے کا ایک بار پھر سے انتظار ظاہر کیا تھا، اور اب کیا ہوا؟ یہ جو گئے دن آپ نے دیکھا کہ ٹویٹ واپس لے لیا گیا، تھنک ٹینک میں اسی بات کا اظہار کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا، لیکن اب بھی کچھ افراد کا، کچھ ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ بات ابھی شروع ہوئی ہے۔ ڈان لیکس رپورٹ کو منظر عام پر لانے کا مطالبہ مزید تقویت اختیار کر گیا ہے۔ آپ کے سامنے یہی سوال رکھیں گے، عوام سے یہ سوال کریں گے کہ کیا ڈان لیکس رپورٹ منظر عام پر آنی چاہیے؟ ٹویٹر آئی ڈی آپ کے سامنے موجود ہے، اس پر ہمیں اس سوال کا جواب دیجئے کہ اس رپورٹ کا منظر عام پر آنا کتنا ناگزیر ہے، اور یہی سوال جناب ہارون رشید صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ ہارون صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، ابھی بھی بہت سے ابہام موجود ہیں جن کو دور کرنا ضروری ہے، یا معاملہ خاتمہ بالخیر؟ نہیں، معاملہ تو ختم نہیں ہوا ہے، معاملہ ختم ہو سکتا ہے، یعنی اگر حسن نیت کے ساتھ چاہیں تو ختم ہو سکتا ہے، اس کی اقدامات ہے، یہ بڑی لمبی بات ہے، یہ ٹاک شو میں نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، رپورٹ آپ کہتے ہیں نا کہ آنی چاہیے، نہیں، رپورٹ آ سکتی نہیں، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، دونوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ پاکستان میں فیشن نہیں، اس کے فیشن کی بات نہیں ہے، کلیشے پہ نہ جائیں، بات یہ ہے کہ دونوں نے کی ہیں غلطیاں، اور غلطیاں بھی پہاڑ جیسی۔ دیکھیں نا، پہلے تو فوج نے یہ گارنٹی کر دی کہ رائل فیملی کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ کیوں نہیں چھیڑا جائے گا؟ یہاں 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی آدمی کا 1 کروڑ روپے کا ہیرا گم ہو جائے تو تلاشی سب کو دینی چاہیے نا، اور اس کو تلاشی دینے میں کیا تمل ہے جس نے چوری نہیں کی؟ پھر جناب اس کو، اب میں نے پوچھا کہ جی یہ گارنٹی کیسے دے دی؟ انہوں نے کہا، اب نام نہ مجھ سے پوچھیے گا، انہوں نے کہا جی ایک فیلڈ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ فیلڈ مارشل بننا چاہتے تھے، ایک ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے۔ اچھا چلیے، قصہ انہوں نے بھی کنٹینیو کیا، اسی کو جنرل باجوہ نے بھی اسی کو کنٹینیو کیا اسے۔ اب یہ طے پایا کہ ان کا قصور ہے، اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ واٹس ایپ پہ تو گفتگو ہوتی ہے، تو ریکارڈ اس کا کیا ہے؟ صرف اتنا ہے کہ فون ہوتے رہے، سیریل المیڈا کرتا رہا اور یہ بھی کرتے رہے، تو اس سے ثابت کیا چیز ہوتی ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ریکمنڈیشن سے جو اب مان لی گئی ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کیا فرق ہے اس نوٹیفیکیشن اس نوٹیفیکیشن میں؟ فرق ہے، اس میں ریموول ہے طارق فاطمی کی، اس میں ذکر ہے پرویز رشید کا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، اس میں نہیں تھا، اس میں پرویز رشید، ان کو دوبارہ اکاموڈیٹ کرنے کا فوج کا خیال تھا کہ دوبارہ پھر رکھے جا سکتے ہیں، اپنی ٹانگ اوپر رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ فرق آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب یہ ہوا کیا، کیسے اگریمنٹ ہوا؟ بالکل صاف الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے دھمکی دی، ایک میڈیا گروپ کو استعمال کیا کہ ہم باہر نکل آئیں گے، سیاسی شہید بنیں گے، تو بہت اچھا کیا ملٹری لیڈرشپ نے، فائنل انالیسس میں ٹھیک طرح سے نہیں کیا، اور بیچ میں انہوں نے کیا غلطیاں کی؟ ریجیکٹڈ۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ چھٹی کی درخواست تھی ریجیکٹڈ، کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ وعدے پہ عمل نہیں ہوا، یہ کہتے ہیں کوئی شائستہ طریقے سے کہتے ہیں، آپ اس میں پھنس گئے۔ مشورہ اس وقت بھی نہیں کیا جب ریجیکٹڈ کہا، اور مشورہ اب بھی نہیں کیا، جو مشورہ نہیں کرتا اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ان کی بھی غلطیاں اتنی ہیں جتنی ان کی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو ماحول تھوڑا سا پیدا ہوا ہے نا، جس میں تلخی نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، ویسے تو کر رہے ہیں چھچورے، بہت سی حرکتیں کر رہے ہیں ہر طرف سے، تو اس کا فائدہ اٹھا کے علاج تو انڈرسٹینڈنگ ہی ہے نا، اور تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ فوج اپنا کام کرے، حکومت اپنا کام کرے، پارلیمنٹ اپنا کرے، کابینہ اپنا کرے، سول سروس اپنا کرے، پولیس اپنا کرے، سب اپنا کام کریں گے تو جمہوریت چلے گی نا۔ شامی صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی گنجائش موجود ہے کسی کی شرارت کے لیے؟ شرارت کے لیے تو پاکستان میں ہر وقت گنجائش موجود ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ شرارت کا ماحول یہاں بڑی جلدی بن جاتا ہے، جب تک ہم میڈیا والے موجود ہیں، جب تک ہمارے حکمران موجود ہیں، جب تک ہمارے فوجی لیڈرشپ موجود ہے، پھر ہمارے سیاستدان ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی شرارت ہو سکتی ہے۔ شرارت کی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو ڈان لیکس کا معاملہ شروع ہوا تھا، تو جنرل راحیل شریف اور جنرل رضوان جو تھے وہ ISI کے اس وقت چیف تھے، تو ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اسی وقت انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی پہلے مرحلے ہی میں کہ اس میں فواد حسن فواد کا نام نہیں آتا کہیں ان کی ابتدائی تحقیقات میں، اور مریم نواز شریف کا نام بھی کہیں نہیں آتا۔ یہ بات تھوڑی سی ناگوار بھی گزری تھی نواز شریف صاحب کو، کبھی مریم کا نام اس طرح لینے کی کیا ضرورت تھی، لیکن بہرحال یہ بات وہاں طے ہوئی۔ مگر پھر سارا پروپیگنڈا لوگ یہی کرتے رہے
کہ گویا مریم کا نام آتا ہے، حالانکہ مریم کا نام کہیں اس میں دور دور نہیں تھا. ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیے، یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد 3 افراد کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. رپورٹ تو آئی نہیں ہے، نوٹیفیکیشن ہے. اس کے رپورٹ کا خلاصہ تو آ گیا نا، نوٹیفیکیشن آگے کر دیجئے. اب جن کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اب فطری انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ یہ تو بتائیں نا کہ ان کے خلاف کیا جرم تھا، کیا الزام تھا جس کے تحت کارروائی ہوئی ہے، تاکہ اس سے معلوم ہو سکے کہ ان کا جو مستقبل کا کیریئر ہے وہ کس طرح متاثر ہوگا اس سے یا کس طرح نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لوگ یہی مطالبہ کر رہے ہیں، اور میڈیا کے مختلف حلقوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اس رپورٹ کو منظر عام پر آنا چاہیے. اگر حکومت تمام حصے نہیں بھی شائع کرنا چاہتی یا فوجی قیادت جو ہے وہ بھی نہیں چاہتی، تو وہ متعلقہ حصے تو ضرور شائع ہونے چاہیے نا، جن میں الزام جو ہے وہ واضح ہو اور جن لوگوں کے کنفیوژن دور کیا جائے اس حوالے سے. اچھا یہ سب چودھری نثار کہتے ہیں ڈان لیگ سے معاملہ ختم ہو گیا، سول ملٹری تعلقات کا تماشا نہ لگایا جائے. واقعی ملک دشمن عناصر کو تقویت ملتی ہے اس طرح کے معاملات کے بعد سے. اس پر بہت احتیاط کے ساتھ اگر حکومت کھیلے بھی تو نوٹیفیکیشن جو رپورٹ ہے اس کو منظر عام پر لے آئے، وہ مطالبہ پورا کر دے تو بات ختم. اب تو اس مسئلے کو جانے دیں، جو اس کی رسم بھی ادا کر دی گئی، جنازہ بھی چیلم بھی ہو گیا، وہ سارا کچھ ہو گیا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا وہ ہے. ماتم صرف اس بات پہ کرنا چاہیے کہ ملک کا بھاگ دوڑ جو ہے وہ کون چلا رہے ہیں. ایک منتخب حکومت، ایک ہماری عسکری قیادت جو ہے وہ بہت سب سے پاورفل انسٹیٹیوشن ہے. ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے. ہماری تقدیر ان کے ہاتھوں میں ہے، ان دونوں اداروں یا ان دونوں اطراف. اب ان کی دانش کا آپ تھوڑا ملاحظہ تو کیجئے. جی ایک خفیہ میٹنگ ہوتی ہے، جو بڑی میٹنگز ہوتی ہیں خفیہ ہی ہوتی ہیں، وہ کوئی ٹیپ ریکارڈر لگا کے ساری اس کی تشہیر تو نہیں ہوتی، اس کی آپ لیک کر کے تشہیر کر رہے ہیں. مطلب آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنے فوج کے خلاف. یہ تو امریکہ میں بھی نہیں ہوتا، جو کہ لیکس کا سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکز ہے. وہاں تو لیکس پتہ نہیں کہ واٹر گیٹ سے لے کے کہاں تک ہوتے، پر ایسے کبھی نہیں ہوتی. یہ وہاں لیک ہوتی ہے، اور پھر دوسری طرف اس کو ایسا بنا لیا جاتا ہے مسئلہ کہ جنگ عظیم دوم کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ ہے. جی ختم کہاں پہ بات ہوتی ہے؟ ایک تو چلاکی سے وہ بات شروع ہوتی ہے، ایک طرف سے حکومت کی طرف سے، مطلب ایک اوور کلیورنس کی بات تھی کہ یہ کر دو، امبیرس کر دو فوج کو. یہ اب یہ ختم ہو گیا معاملہ. یا صاحب رپورٹ کو آنا چاہیے منظر عام پر، نہیں آنا چاہیے. اب تو جانے دینا، یہ دونوں نے، دونوں اطراف نے اتفاق کر لیا ہے. اپنے اوپر جو ہے شرمندگی کے بادل جو ہیں دونوں طرف آنے چاہیے. اس میں کوئی گلوریس چیپٹر تو نہ ادھر سے ہوا ہے نہ ادھر سے ہوا ہے. نہ کسی کی یہ اتنا ہمالیہ کا پہاڑ بنا کے جب وہ واپس آئی، پہلے تو ایک بات ہے کہ وہ ٹویٹس کا میرا خیال ہے اسکول کھولنا چاہیے جنرل عاصم باجوہ کو، جو کہ اس کے ماہر تھے. یہ نئے صاحب جو آئے ہیں ابھی تک نئے ہیں، کچھ ان کا وہ جچ نہیں رہا وہ ٹویٹس وغیرہ کا، اور کچھ میرا خیال ہے انگریزی کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے. وہ لفظ ریجیکٹ والا تو ہونا نہیں چاہیے تھا. ریجیکٹ کا تو یہ ہے کہ آپ نے علم بغاوت جو ہے وہ آپ نے اٹھا لی ہے، لیکن کرتے کرتے جب آپ پسپائی کرتے ہیں تو میرے خیال وہ سب تنے تنہا تو انہوں نے ٹویٹ نہیں کیا ہوگا نا، وہ ایک ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اعتزاز بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں تبدیل کر دیا جائے. اور ہی بھیانک چیز ہے نا جی، اکیلے کرتے تو پھر تو آپ کہتے کہ ان کو وہ سمجھ نہیں ہے. اگر وہ ادارے نے ایسے وہ پہلے استعمال کیا، پھر وہ واپس لیا، پھر وہ کیا، وہ تو تماشا جو ہے جگ ہنسائی. اب دشمنوں کو چھوڑیں، یہ تو جگ ہنسائی دونوں اطراف سے. کیا حکومت اور کیا ہمارے پاسبان دونوں جو ہیں یہاں پہ سامان. اس کے لیے پنجابی میں ایک لفظ ہے کھچ مارنا. کھچ دونوں طرف سے، اور قوم کو، اور مطلب ہمارا تو چلو چلتا رہا، ہم تو پروگرام کرتے رہے. 7 ماہ سے قوم کا مذاق اڑایا. اچھا سب کچھ پریڈکٹیبل تھا. ہمارے شو میں بات بھی ہوتی رہی، اور جیسے کہ میرے معززین کا کہنا ہے کہ تماشا بنایا گیا. کامران آپ بتائیے، جو کھچ جسے کہہ رہے ہیں ہارون صاحب، اس مرض کی اب دوا کیا ہے؟ ہم معاملہ ختم سمجھیں یا ابھی یہ ایک ٹائم بام ہے اور یہ پنپ رہا ہے؟ ایکچولی جی مسئلہ شروع ہوا تھا کہ فوج کی طرف سے ایک سوال یہ آیا تھا کہ سیکیورٹی بریچ ہوا یا نہیں ہوا، اور اگر سیکیورٹی بریچ ہوا تو کیوں ہوا، کس نے کیا، اور ان کے لیے کیا سزا ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں لوگ سیٹل ہو گیا معاملہ،
وہ اصل تو اس میں یہی اصل تو پزل ہے جو سامنے نہیں لایا جا رہا, اور ہو سکتا ہے اسی پہ سیٹلمنٹ ہو کہ اس کو نہیں باہر لے کے آنا, کہ اگر ان لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں تو اس وجہ سے تو بڑا لیس لائکلی دی گئی ہوں کہ پرویز رشید صاحب ایک خبر رکوانے میں ناکام رہے. یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں نہیں ہو سکتا تھا کہ پرویز مشرف کا دور ہو اور کوئی انفارمیشن منسٹر کو خبر رکوا سکے. اتنا طاقتور تو کوئی انفارمیشن منسٹر خاص طور پہ آج کے دور میں نہیں ہے, نہ وہ راؤ تحسین بیچارے کا اتنا ڈیزگنیشن ہے کہ وہ خبر رکوا سکتا. تو جو گورنمنٹ نے اس کا سٹینس دیا یا ٹلٹ دیا کہ جی وہ خبر رکوانے میں ناکام رہے, اس لیے اصل تو موضوع یہ نہیں ہونا چاہیے. اصل موضوع تو وہ سوال ہے جس پہ انکوائری ہوئی کہ سیکورٹی بریچ ہوا یا نہیں ہوا. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ انکوائری رپورٹ چھاپ دے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کو ایٹ لیسٹ اس کا جواب تو دینا پڑے گا کہ سیکورٹی بریچ ہوا یا نہیں ہوا. اور اگر ہوتا ہے تو پھر وہی مسئلہ یہ تھا, اگر ہوتا ہے تو پھر سیدھی بات پرائم منسٹر پاکستان میں جانی تھی کہ ان کے پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک سیکورٹی بریچ ہو گیا تو یہ تو کوئی بھی کورٹ میں لے آ سکتا ہے پھر کہ جی یہ سیکورٹی بریچ ہوا ہے تو اس کے اوپر کون سا آرٹیکل لگایا جائے, 6 لگایا جائے, 7 لگایا جائے, 8 لگایا جائے. آئی تھنک اس پہ سیٹل ہوا ہے کہ اس چیز کو پبلش نہ کیا جائے, اس کے بارے میں نہ کیا جائے, بس جو ہو گیا وہ ہو گیا. تو بڑا لیس لائکلی ہے کہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ پبلش کی جائے. کل کہا کہ جی گورنمنٹ کی ڈسکریشن ہے رپورٹ کو پبلش کرنا یا نہ کرنا, تو گورنمنٹ تو کبھی بھی نہیں چاہے گی. اور ایک اور بات میں آپ کر دوں, آپ نے تو نہیں پوچھا لیکن پیمرا کا جو نوٹیفیکیشن نے آیا جس میں انہوں نے اینکر تجزیہ نگاروں کہا کہ حکومت اور فوج کے درمیان ڈفرنس پیدا نہ کریں, اب تو ریورسل ہو گیا ہے. اب تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہیں, ایک پیج پر ہیں. بڑی اچھی بات ہے, اس کو گڈ اسپرٹ میں لینا چاہیے. رپورٹ پبلش ہوتی بڑی لیس لائکلی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس پر جب نہیں, لیکن دیکھیے ایک بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے, جب بھی کسی اخباری رپورٹ پر کوئی کارروائی ہوگی اس میں بنیادی الزام جو ہے وہ اخبار نویس پر ہوگا, اخبار پر ہوگا. یہاں الٹی گنگا بہائی گئی ہے, یہاں اخبار اور اخبار نویس کی بات نہیں ہو رہی, یہاں کوئی اس کو لیکیج کی بات کر رہا ہے, کوئی فیڈنگ کی بات کر رہا ہے. سوال یہ تھا کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا, یہ من گھڑت خبر ہے یا لیک ہوئی ہے. جی یہی سوال تھا کہ سیکورٹی بریچ ہوا یا نہیں. اس سوال کی حد تک تو ہمیں ضرور بتانا چاہیے نا. یہی آپ سے کہہ رہا ہوں, یہی اصل سوال تھا کہ یہ صرف اس کے سیریل میڈا کے ذہن میں آئی, ظفر عباس صاحب نے چھاپ دی, یا واقعتاً وہاں بریچ ہوا. بیک گراؤنڈ ہے, وہ کشمیر والا مسئلہ تھا, 72 آدمی باہر گئے تھے, وہ لمبی کہانی ہے. وہ تو پرسپیکٹو کا فرق ہے بہت. میں بڑا نرم لفظ استعمال کر رہا ہوں, وزیر اعظم ہاؤس میں اور جی ایچ کیو میں بنیادی فرق ہے, انداز فکر کا فرق. وہ بھی پھر بلا رہے ہیں حامد کرزئی کو, وزیر اعظم صاحب. تو ہارون صاحب, راؤ تحسین اور طارق فاطمی کہہ رہے تھے کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے رپورٹ کو اور معاملے کو آگے لے کر جائیں گے. آپ کو لگتا ہے ان پر کوئی دباؤ ہوگا اور اب کچھ ایسا نہیں ہو سکے گا؟ میں معافی چاہتا ہوں سخت لفظ استعمال کرنے کے لیے. برسات میں مینڈک ٹرراتے ہیں. طارق فاطمی کی کیا مجال تھے کہ اس طرح کے ریسپشن کرتا اور یہ سب کرتا, وہ اس میں ملوث ہے. اسے اب ثبوت نہیں ہے نا, ثبوت کدھر سے ہے؟ نہ فوج انویسٹیگیٹ کرنا چاہتی ہے نہ وہ کرنا چاہتے ہیں. اور راؤ تحسین صاحب بھی دھمکیاں دے رہے ہیں میں فلاں جگہ چلے جاؤں گا. اور پرویز رشید نے کہا, اللہ اکبر, وہ پرویز رشید, اس نے ہمت پڑی, او جی کوئی کورس بنائے خبر رکوانے کا, یہ وہ. ہر آدمی نے ٹرانا شروع کر دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دونوں نے کی غلطیاں, اب اسے لوگ انڈیویجول سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن غلطی کی بنیاد حکومت کی جانب سے رکھی گئی تھی, یہ تو بعد میں کہا بھی گیا تھا کہ مگر ایک اخبار نویس کے طور پر تو میں اس بات پہ انسسٹ کروں گا کہ ہم اس طرح کی کوئی خبر جو ہے اس کے بارے میں وہ رائے قائم نہیں کر سکتے جو ہمارے عسکری حلقوں نے قائم کی ہے یا جو حکومتی حلقوں میں جس کی بات گشت آ رہی ہے. ہماری رائے ہے, ہم تو اس رائے سے اتفاق نہیں کر سکتے. ہم نے ہماری میڈیا آرگنائزیشنز, آپ کی اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے. اے پی این ایس معاف کرے اس کو, میری بات سنیں, اے پی این ایس کو ڈان کو معاف کر دے. اس ملک میں 20 کروڑ آدمی کچھ نہ کریں. میں پیدل جاؤں گا لاہور سے اسلام کراچی تک, اکیلا جلوس نکالوں گا ڈان کے خلاف. ڈان نے مذاق بنا دیا نیشنل سیکورٹی. میں ایک گزارش کروں, ہماری تو ایک میڈیا پرسن کے طور پر اور میڈیا آرگنائزیشنز کی بھی ایک رائے ہے, میڈیا پرسنز کی بھی ایک رائے, ایک کلیکٹیو رائے ہے, اجتماعی رائے جو ہے. میں اجتماعی رائے کی بات کر رہا ہوں. شامی صاحب سے عوام کی رائے بتائیں. ہاں جی پوچھیں. شامی صاحب, اے پی این ایس کا تو یہ مینڈیٹ ہی نہیں میرے خیال سے, تو فائنانس والا کا معاملہ نہیں, فائنانس والا کا معاملہ وہ ڈسپلن دیکھ, وہ اخبارات کے جو اونرز ہیں ان کی تنظیم ہے اور ان کے اونرز کے مفادات کو بھی دیکھتی ہے. اور ڈان نے یہ بات کہی ہے کہ اے پی این ایس سے ٹیک اپ کرے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں, اس کی جورسڈکشن تو ہے ہی نہیں کرنے کی ہے. جورسڈکشن تو اس کمیٹی کی کیا تھی جو قائم کی گئی تھی, تو میں یہ پوچھ رہا ہوں, نہیں ہے نا, یہ قانونی معاملہ نہیں ہے, یہ اخلاقی معاملہ ہے. لیکن اس کی ہے یہ اخلاقی. ہاں جی ہے. ایاز صاحب سب بات سنیں, یا تو وہاں پہ رپورٹر یا کوئی تنظیم صحافیوں کی اس میٹنگ میں بیٹھا ہو
उनसे कहा गया हो कि आपने खबर नहीं छापनी, वो बाहर आके उन्होंने छाप दी, फिर तो बात ठीक है। अब वो सिरियल या जो भी था, वो रिपोर्टर या जो अखबार थी, उसकी कोई ज़हनी इख्तरा आ गई थी कि उन्होंने दे दी। या तो ये कहें कि ये मन घड़त है, मन घड़त है, फिर तो अखबार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। यही तुमने ये कहां से दी है? यही बात तो सामने लानी चाहिए। ऐसे कोई नहीं कह रहा। अखबार का मामला ही नहीं है, कहना तो हुकूमत को चाहिए, मामला नहीं है अखबार। अब किसी ने अखबार को खबर मिली है ना बाबा साहब, हमारे ऊपर मुकदमे चले हैं, हमने कैदे भुगती हैं। इस खबर से साफ पता चल रहा है कि ये फीड की गई है, दी गई है सिक्योरिटी ब्रीच। जब हम कोई चीज छापते हैं तो हमारी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी है एडिटर के तौर पर, और हम उसको हमेशा हमने कबूल किया है। लेकिन वो एडिटर कहते हैं ना कि राय से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। अखबार जिन बंदों को फारिग किया गया, एडिटर कोई पोस्ट ऑफिस ये वो बताएंगे सर, लेकिन ये 3 बंदे क्यों फारिग किए गए? शामी साहब 3 बंदे फारिग क्यों किए गए? कौन से? यही तो हम मालूम करना चाहते हैं ना। बेचारे परवेज रशीद साहब क्यों उनका इंप्रेशन जा रहा है कि उन्होंने कोई गद्दारी कर दी, मुल्क के साथ सिक्योरिटी ब्रीच कर दी है। तारिक फातमी बेचारा अपने एक्सप्रेशन देता इसी बात पे फिल्म में ला रहे हैं। लफ्ज़ गद्दारी तो आपने इस्तेमाल किया। नहीं, वो यही तासुर यही आ रहा है ना, तासुर यही आ रहा है। यही मुतालबा कर रहे हैं कि वो हिस्से तो शाया किए जाएं। सर तारिक फातमी साहब का लेटर पढ़ लेना, आप यही कह रहे हैं मेरा कोई, मैं तो मुल्क के लिए हमेशा काम किया है, मुझे गद्दार के तौर पर ब्लेम न किया जाए। मतलब इम्प्लाइड मीनिंग एक्सट्रीम का लफ्ज़ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सर लोग ये सोच रहे हैं कि आप तो माशाल्लाह प्रोफेसर हैं, हमने तो आपसे सीखा है। एक उसूल है, याज़ अमीर साहब ने उसको वाज़ेह कर दिया है, मैं उसको दूसरे अल्फाज में वाज़ेह करता हूँ। जो ताकतवर है उसको सजा नहीं दी जाएगी, हीले बहाने किए जाएंगे। अगर यही कसूर किसी मामूली आदमी से सरजद हुआ होता, उल्टा लटक गया होता, फौज भी उसको न छोड़ती, ये भी न छोड़ते। और वो अल्लाह के रसूल ने कहा, हमारी बदबख्ती है ना कि जो ताकतवरों को सजा नहीं देते और कमजोरों को, ये निस्बतन कमजोर हैं जिनको सजा मिल रही, तो वो कौमें तबाह होती हैं। उसूल यह, वो नेल्सन मंडेला ने कहा था, देखना ये नहीं होता कि अपने मुमताज शहरियों से कोई ममलकत क्या सलूक कर रही है, देखना ये होता है कि अपने सबसे कमजोर और गरीब और मुफलिस लोगों के साथ कोई रियासत क्या कर रही है। ये फॉर्मूला सामने रखते हैं। मगर मैं 10 ऐसी रिपोर्टें पेश कर सकता हूं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। 10 मैं 100 पेश कर सकता हूं। पाकिस्तान में छपी, मैं 100 पेश कर सकता हूं। 3 मीडिया ग्रुप छापते हैं। नहीं, ये तो मीडिया ग्रुप को 3 मीडिया ग्रुप छापते हैं, 100 में पेश कर सकता हूं। बेहयाई की कोई हद नहीं है, मुल्क के मामले में मुकम्मल तौर पे गैर जानबदार। तो रोकेगा कौन? देयर आर पॉलिटिशियंस जो मुल्क के मामले में, फजलुर रहमान गैर जानबदार है, कश्मीर में लोग मर रहे हैं, कश्मीर कमेटी गैर जानबदार। ठीक है, यानी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी जमा हुई जिसके बाद एक मिसाल कायम हुई, लेकिन कोई भी ऐसी मिसाल नहीं है जिसे काबिल तकलीद समझा जाए। ये पॉलिसी लाइन है। और अगर हम बात करें कि अवाम क्या कहते हैं इस मामले के ऊपर, क्योंकि हमने ये सवाल रखा था अपने एनालिस्ट के सामने कि डॉन लीक्स रिपोर्ट को मंजर आम पर आना चाहिए या नहीं। 83% का कहना है कि ये रिपोर्ट सामने आनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। 17% कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, मामला ख़त्म हो गया। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अब क्योंकि सियासत का माहौल है गर्म और सियासी जमातें उतर चुकी हैं मैदान में, इंतखाबात की तैयारी है, लेकिन ऐसे में हुक्मरान जमात कितनी मजबूत कितनी कमजोर। ब्रेक के बाद थिंक टैंक का साथ देने का शुक्रिया। आप देख रहे हैं इस वक्त थिंक टैंक में चोटी के दानिश्वर मौजूद हैं और अब हम मुल्की सियासी माहौल पर रोशनी डालेंगे। सरगोधा में आज तहरीक इंसाफ जलसा कर रही है, कप्तान वहां भी खिताब करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने चीचावतनी में कल खिताब किया, पूरे एतमाद थे और उनका ये कहना था कि इल्ज़ाम लगाने वालों के मुंह में जो आता है वो कह देते हैं, लेकिन अवाम उनका साथ छोड़ रहे हैं। सवाल जो आपके सामने रखना है इस माहौल में वो ये कि क्या हुक्मरान जमात सियासी तौर पर कमजोर हुई या मजबूत, क्योंकि सब समझ रहे थे कि पनामा के बाद डॉन लीक्स हुकूमत के लिए एक घड़ा साबित होगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका। हुकूमत को कोई मुश्किल का सामना खास करना नहीं पड़ा और मामला खुश उसलूबी से तय पा गया। अमीर जमात इस्लामी भी यही कहते हैं, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ऐसे में कुछ हो ना सका। और जो सवाल आपके सामने रखा है एक बार फिर रिपीट किए देते हैं कि क्या हुक्मरान जमात मौजूदा हालात में इस सियासी बसात पर कमजोर है या मजबूत। तो शामी साहब आपसे भी यही सवाल कि मामलात अदालत में भी चले गए, हमने देखा अब इमरान खान के खिलाफ भी हुकूमत ठोक बजा के मुकदमात कायम कर रही है और उसमें कुछ नई नई तलवारें भी लटकना शुरू हो गई हैं, तो हुक्मरान जमात की पोजीशन क्या है? देखिए, हुक्मरान जमात जो है दबाव में तो है यकीन, और निकली नहीं है पनामा के बाद डॉन लीक्स, इट्स ऑल सेटल्ड। एक डॉन लीक्स के बाद तो एक सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन यह कि पनामा का भी दबाव मौजूद है।
لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جہاں تک سیاسی طور پر تعلق ہے ابھی کوئی ایسی شہادت نہیں ملی جس سے معلوم ہو کہ حکمران جماعت میں کوئی دراڑیں پڑ گئی ہیں یا اس کا جو انتخابی حلقہ ہے اس میں بغاوت ہو گئی ہے یا وہاں کوئی کمزوری واقع ہو گئی. ابھی جو بلدیاتی انتخابات ہوئے پھر اس کے بعد جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان میں حکمران جماعت جو ہے وہ اپنی پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب ہے. اگرچہ کہ گیلپ کا جو سروے ہے اس سے کچھ ووٹ جو ہے اس کا اس ووٹ بینک میں کچھ کمی ہوئی ہے 1-2-3% کی میرا خیال. لیکن میرا خیال ہے کہ جو حکومتی جماعت ہے اس کو کوئی بہت بڑا دباؤ جو ہے اس میں وہ نہیں ہے اور اس کی اپنی پوزیشن برقرار ہے. اسی طریقے سے عمران خان جو ہیں انہوں نے بڑی کمپیننگ کی ہے, ابھی بھی سخت محنت کر رہے ہیں. ان کی جو ساکھ ہے یعنی یا ان کا جو ووٹ بینک ہے اس میں بھی ایک خفیف سا اضافہ نظر آتا ہے. تو آپ اس وقت تک تو پوزیشن ایسی ہے, پیپلز پارٹی اپنی جگہ کوشش کر رہی ہے, لیکن لگتا یوں ہے کہ جو پنجاب کے اندر جو مارکہ ہے وہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان ہوگا, اور ابھی آپ واضح طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ کون کہاں کھڑا ہوگا. اچھا کامران, آپ بڑے ناقد رہے ہیں حکومت کے, حکومتی کارکردگی پر تنقید کرتے رہے ہیں, اس کامرانی پر جس کا چرچا کل وزیراعظم نے کیا آپ کتنے شاہد ہیں؟ پرائم منسٹر دیکھیں 4 سال یہ تو جناب شاہد ہی شاہد ہیں, یہ تو بلکہ ان کی کامرانی پر ہم شاہد ہیں. کامران کی یا حکومت کی؟ دونوں. نواز شریف صاحب نے دھرنوں کو بھگتا, لاک ڈاؤن کو بھگتا, انہوں نے پیناما کا فرسٹ ایپیسوڈ جو تھا وہ بھی 1 ووٹ سے وہ جیت گئے, دوسرا بھی چل رہا ہے اس کا نتیجہ. ڈان لیگ جیسا جو تھا اس میں اتنا بڑا ٹرن لینے کے بعد پھر فوج بھی واپس ہوئی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا. تو پولیٹیکلی لحاظ سے اگر دیکھا جائے, کل میں جو چیچا وطنی میں نواز شریف صاحب کی باڈی لینگویج دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ اس وقت مضبوط ترین پوزیشن میں ہے کہ فوج ان کے ساتھ ہے اور جمہوریت کے نام پہ یا جمہوریت کی خاطر فوج ان کے ساتھ کھڑی ہوئی. کہ اس ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جی فوج کنٹرول کرتی ہے الیکٹڈ پولیٹیشنز کو, یہ ہرڈلز کھڑی کرتی ہے, کبھی میمو گیٹ یہ وہ بھی نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب کے لیے اس وقت تو اگر آج الیکشن ہو تو میرے خیال سے بڑے پاپولیرٹی پورے ملک میں یا صرف پنجاب گیج میں مجھے نظر آ رہے ہیں. اور دیکھیں جو پیناما کا ایشو بھی تھا وہ جس طرح زرداری صاحب بلیم آؤٹ ہوئے ہیں اپنے گھوڑوں کے حوالے سے 10% کے حوالے سے, اس طرح عام آدمی تک شاید وہ پیناما بھی نہیں جا سکا. ایک عام آدمی تک وہ کنفیوژن ہی رہی ہے کہ پیناما فلیٹ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کیا معاملہ. اس کے بعد جس طرح فیصلہ آیا اور پی ایم ایل نے اس کو جس طرح مینیور کیا ہے تو آج کی پوزیشن میں تو مجھے لگتا ہے کہ کافی سٹرونگ نظر آ رہے ہیں بادی النظر میں. 2018 الیکشن میں کچھ پتہ نہیں کیا ہو جائے. اور دوسری طرف ان کی مضبوطی کی ایک وجہ اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز اب چل رہے ہیں اور سپریم کورٹ جو کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی وہ منی ٹریل پیش کریں, اور وہ اب انہی سٹیز اور انہی چیزوں کو چیلنج کر رہے ہیں جس پہ وہ نواز شریف صاحب پہ تنقید کیا کرتے تھے. تو ان کی ذرا مشکلات نظر آ رہی ہیں, اور ان کی جو مشکلات جو ہیں وہ پچھلے 4 سال سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے طاہر القادری کو بھگتا, عمران خان کو بھگتا, دھرنوں کو بھگتا, راحیل شریف صاحب کو بھگتا, اور فوج کے ساتھ اب یہ ان چیزوں نے مضبوط کیا نا ہارون صاحب ان معاملات میں. راحیل شریف کو ہم کھڑا کرتے تھے نا کہ جی وہ ناراض ہیں, وہ یہ کر دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو وہ سب بھی وہ پاس کر چکے ہیں. ان معاملات نے مضبوط کیا نا ہارون صاحب. جی پاکستانی کانٹیکسٹ میں مجھے لگتا ہے وہ مضبوط نظر آتے ہیں. ہارون صاحب کی رائے ستارے جو ہیں وہ اچھی چال میں ہیں حکومت کے لیے؟ نہیں, ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا الیکشن کے وقت. اس وقت تو ان کی پوزیشن, اگر آج الیکشن شام کو ہو جائیں تو ان کی پوزیشن نسبتاً بہتر ہے. میں وہی بات دہراتا ہوں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, عمران خان کچھ غلطیاں کر رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر کو اپوزیشن لیڈر نہیں رہنے چاہیے. جب اس کے حکومت میں آنے کا امکان ہو تو اس کو ایک حکمران کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے, جس میں وہ ناکام رہے ہیں. اس کی وجہ ان کا سٹیٹ آف مائنڈ ہے, وہ اسے ایک محض میچ سمجھتے ہیں, وہ کیتھارسس کرتے ہیں, اپنا بوجھ ہلکا کرتے ہیں. میں دہراتا ہوں جو بات بار بار کہہ چکا ہوں, تنظیم ٹھیک نہیں ہے, پارٹی پہ گرفت نہیں ہے, سارا وقت ایجیٹیشن میں ضائع کرتے ہیں, ورکنگ گروپ نہیں ہے, ریلوے, پی آئی اے, سٹیل مل, بیوروکریسی, عدلیہ, اس میں کیا کریں گے؟ انہوں نے پختونخوا میں بہت کام کیا ہے بعض چیزوں میں, اور اس کو بھی اجاگر نہیں کر. میں نے کہا تم تو یہ نہیں بتا سکے کہ تم نے پٹواری کا مسئلہ بڑی حد تک حل کر دیا. مطلب کوئی ہے نہیں, میڈیا میں ان کا انفلوئنس نہیں ہے. حکومت کے پاس تو بڑے ہتھیار ہیں میڈیا کو ہموار کرنے کے لیے, روز ایک اخبار نویس جو ہے ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے. اس وقت ان کی پوزیشن مضبوط ہے. اس کے علاوہ یہ کاروباری طبقہ جو ہے وہ عمران خان سے خوف زدہ ہے. وہ ٹیکس وہ بھائی ٹیکس جب وقت آئے گا لے لینا ٹیکس. ابھی کاروباری طبقے یہ تو یقین دلاؤ کہ کاروبار کے لیے مواقع اچھے ہوں گے. سعودی عرب ہے امپورٹنٹ, امریکہ ہے امپورٹنٹ, چین ہے امپورٹنٹ, ترکی ہے امپورٹنٹ. وہ ترکی کا صدر آیا تو بائی کاٹ کر دیا. بھائی کہاں کے تم عقل مند آدمی ہو تو خود چلے جاؤ, چلو باقی لوگ نہ جائیں, کبھی گڈ ول جسچر تو دو. سیاست کا فہم اتنا نہیں ہے. اگر عمران خان اب بھی 1 سال باقی, پھر اب کیا کر رہی ہے حکومت؟
سائرہ تارڑن ہے نا جی، کوئی وہ پولیٹیشین تو نہیں ہے، ان کا مخالف ہے، بھٹی مضبوط ہیں، وہ تحریک انصاف میں، اب ان سے رابطہ کر لیا گیا ہے، ان کو ٹکٹ دے دیں گے، سائرہ کو کہیں گے تمہیں خواتین کی سیٹ سے جتا دیتے ہیں، وزارت بھی دے دیتے ہیں۔ اسی طرح فیصل آباد میں انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ ہے کہ اگر میجر نادر پرویز رہتے ہیں، مضبوط آدمی ہیں، ان کا بہادر آدمی کا امیج ہے، ان کی خدمات ہیں، 2 دفعہ ستارہ جرت ملا، تو مجھے یقین ہے کہ وہ رابطہ کریں گے، وہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ اچھا، یہ جو مینوپولیشن ہے نا جی، یہ اس کے بس کی نہیں ہے عمران خان کی، اس کے ساتھ جو لوگ، ٹیم ورک نہیں ہے تحریک انصاف میں، اس وقت بظاہر پلڑا بھاری ہے، لیکن الزامات ان پہ بھی سنگین ہیں۔ سیاست کوئی عوام کے لیے نہیں ہو رہی ہے، سیاست ساری جوڑ توڑ کی ہو رہی ہے، اور جوڑ توڑ میں عمران خان مقابلہ۔ اب عدالت میں بھی یہ معاملات ایاز صاحب زور پکڑ گئے ہیں، جو عوامی سیاست ہے اس کو چھوڑ کے قانونی آئینی سیاست کی طرف زیادہ رجحان ہو گیا ہے عدالتی معاملات سے۔ دیکھیں ابھی تو اس ڈان لیکس کے مسئلے کی جنازے کے بعد اب تو وہ خوشی سے وہ کیا ہے پھولے نہیں سما رہے، اور آپ جو نون لیگی ہیں ان سے ویسے آپ گفتگو کریں تو ایاز صاحب اس میں ان کی پولیٹیکل میچورٹی کو آپ دیں گے کریڈٹ؟ پولیٹیکلی میچور ہیں، جیسے امیچورٹی کی بات کی ارون صاحب نے۔ بات جو ہے جو اس وقت کیفیت کیا ہے، کیفیت وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جیسے وہ جہانگیر کرامت والا قصہ نہیں ہوا تھا جب ان کی سیکنڈ پرائم منسٹرشپ تھی، کہ دیکھیں مرد آہن جو ہیں وہ کھڑے رہے، ڈٹے رہے، اور آپ کو ایک جو مخصوص اخبارات ہیں جو ان کی وہ باتیں کرتے ہیں، ان کی جو اس ڈان لیکس تنازع کا حل اور جنازے سے پہلے کی رپورٹس آپ سرخیاں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، اسرٹیو ہیں، یہ ہیں۔ اس سے ایک اور آپ کہہ لیں خوشخبری یا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ تاثر آپ پھیلتا جائے گا کہ اس کا کچھ نہیں بنا تو پیناما پیپرز کا بھی کچھ نہیں بنے گا، وہ بھی ایسے یہاں پہ ہو جائے گا۔ یہ اب ساری کچھ جو ہے ان کے لیے خوشی کا باعث حکمران جماعت کے لیے ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ نواز شریف صاحب کی تاریخ دیکھیں، جب ایسے وہ ماحول اور موڈ میں آتے ہیں تو پھر ان کا وہ جی میں ایک تڑپ اٹھتی ہے کہ کوئی اڑتا ہوا تیر تو نہیں جا رہا جس کو میں چھلانگ لگا کے پکڑ لوں، کوئی ایسی کلہڑی تو نہیں ہے جو میں کر کے، یہ ڈینجر ان کے لیے ہے کہ یہ زیادہ جو مدہ سرا ہیں جو ان کو زیادہ ہی مرد آہن نہ بنا دیں، اس سے ان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہوا تو ایک دیکھیں نا، ڈان لیکس کو ہندوستان نے تو کرایا نہیں تھا، نہ امریکہ نے کرایا تھا، یہ کرانے والے خود تھے، تو ان کی وہ رگ جو ہے کب تڑپے گی اس کی انتظار میرے خیال کرنی چاہیے کہ پھر کب کوئی کرائسس پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے بات تذکرہ کیا ہندوستان کا کہ ڈان لیکس کرایا تو نہیں تھا ہندوستان نے، لیکن ہندوستان نے اس پہ خوشیاں بہت منائی تھی اور اس خبر کو سرخی کے طور پر چھاپا تھا۔ اب عوام کیا کہتے ہیں اس معاملے کے اوپر؟ ایاز امیر صاحب کا جو مشورہ ہے میرا خیال اس پہ وہ غور کریں گے اور حکومت کو غور کرنا چاہیے۔ بالکل، ایاز امیر کا مشورہ نواز شریف کبھی نہیں مانے گا، میرا عمران خان کبھی نہیں مانے گا، اللہ کا فضل و کرم۔ ان کا مشورہ تو کافی ایسا ہے، اگر ان کا مشورہ ماننا ہوتا یہ نون لیگ کے ایم این اے ہوتے، اگر ان کا مشورہ ماننا ہوتا یہ نون لیگ کے ایم این اے ہوتے، میرا ماننا ہوتا میں تحریک انصاف کا سینیٹر ہوتا۔ اور اس دونوں جانب سے یہ مشورے آئے ہیں تو جماعتیں کیا کہتی ہیں؟ مشورہ ان کا اچھا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے۔ اب عوام کیا کہتے ہیں اس معاملے پر کہ الیکشن اگر قریب ہے تو سیاسی طور پر حکمران جماعت کمزور ہے یا مضبوط؟ 53% کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، جبکہ 47% کا یہ کہنا ہے کہ کمزور۔ پول ذرا دکھا دیں، اگر میں میرے پروڈیوسر سامنے دکھا سکے میں بھی دیکھوں۔ الیکشن قریب ہے، وزیر اعظم کمزور ہوئے ہیں یا طاقتور؟ تو 53% کا یہ کہنا ہے کہ وہ کمزور نہیں ہوئے، جبکہ 47% کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ بریک کے بعد ساری بات تو الگ رزلٹ آ گیا ہے، عوام شاید کچھ ہٹ کے سوچ رہے ہیں۔ اب بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو تذکرہ اسی کا کریں گے جس کا ذکر چھیڑ دیا ایاز امیر صاحب نے۔ جی ہاں، ہندوستان عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن جادو کا معاملہ وہ لے کر گیا ہے جس کو انصاف کا مفہوم ہی نہیں پتا۔ واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ تھنک ٹینک کا ساتھ دینے کا شکریہ۔ معاملہ ہے کلبھوشن جادو کا۔ عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے بھارت نے، وہی عالمی عدالت انصاف 17 برس پہلے جہاں پاکستان گیا تو پاکستان کا کیس نہیں سنا گیا تھا۔ سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا بھارت کو عالمی عدالت انصاف جانے کا فائدہ ہوگا یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دیجئے اس آئی ڈی پر جو آپ کے سامنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے، اور یہی سوال ہارون صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہارون صاحب، پاکستان تو دیکھ رہا ہے اس معاملے کو، ابھی پاکستانی حکام غور کر رہے ہیں، لیکن اسٹریٹجی پاکستانی حکام کی کیا ہونی چاہیے؟ ایک بالکل سادہ سی بات ہے
کہ اگر ISI کا افسر پکڑا جاتا کہیں بہار میں تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ جب ہم نے یہ لڑائی لڑنی ہی نہیں ہے. وزیر اعظم ہے نواز شریف صاحب, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین, نام نہیں لیتے کلبھوشن یادیو کا, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین حضرت مولانا فضل الرحمان مدد اللہ العالی, اور مشیر اطلاعات ان کے کون تھے؟ طارق فاطمی, جو ان سے پوچھ کے رائے قائم کرتے تھے, جو ان کا موڈ ہے وہ کریں گے. اگر ہم یہ لڑائی لڑنا چاہیں سفارتی محاذ پہ تو نہایت کامیابی سے انڈیا کا منہ کالا کر سکتے ہیں. ایک پوائنٹ ہے, دنیا سزائے موت کے خلاف ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ ایک پہلو ہے, وہ تو سزائے موت دینے کا فائدہ بھی کیا ہے, اس کو رکھیں, اس کو رگڑیں, اس سے انفارمیشن لیں, اور وہ تو پھنسا ہوا ہے اس وقت. ہم یہ لڑائی سفارتی محاذ میں, ہم نے کشمیر پہ کیا ہم نے لڑائی لڑی ہے جی 8 مہینے میں؟ کیا لڑائی لڑی؟ ایک جو ایاز امیر صاحب نے مضمون لکھا کشمیر پہ, اتنا کام بھی نہیں کیا ہمارے فارن. مذمت بہت کی گئی ہے. شامی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں قانونی ماہرین کہ یہ تو عالمی عدالت کے دائرہ کار میں ہی نہیں آتا. دیکھیں, پاکستانی وزارت خارجہ نے اور حکومت نے ایک انتہائی دانشمندانہ اقدام کیا ہے کہ انہوں نے مارچ کے مہینے میں اپنی جو انٹرنیشنل کورٹ ہے اس سے اپنی وہ کمٹمنٹ واپس لے لی ہے جس میں پاکستان کی سیکورٹی کے متعلق جو معاملات ہیں وہاں زیر بحث لائے جا سکے. اسی بنیاد پر وہاں انڈیا میں آپ یہ کہہ رہے ہیں, جب ان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ وہاں انڈیا کے جانے کا, انڈین میڈیا لکھ رہا ہے اور بول رہا ہے کہ وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایک بنیادی بات ہے. پاکستان جو ہے, دیکھیے یہ جو وہاں کی جو جورسڈکشن ہے وہ پیدا ہوتی ہے باہمی رضامندی سے. پاکستان وہ رضامندی وڈرا کر چکا, ایک بات. اور دوسری بات یہ, فرض کیجئے کوئی بات سن لی جائے, کوئی رائے وہاں سے آ بھی جائے, تب بھی کوئی قوت نافذہ نہیں ہوتی ICJ کے پاس. وہ سیکورٹی کونسل کے ذریعے سے آپریٹ کرتی ہے, اور سیکورٹی کونسل میں انڈیا میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہاں سے کوئی چیز انڈیا کے خلاف یعنی حق میں نہیں ہو سکے گی. اس لیے یہ ایک بے فائدہ ایکسرسائز ہے, اور سوائے اپنے لوگوں کو جھانسا دینے کے جو انڈینز کو مودی گورنمنٹ دے رہی ہے, کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا, اور یہ بالکل پانی میں بدانے والی بات ہے. ایسا کوئی دباؤ نہیں آئے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سشما سوراج ادھر بہت بولتی رہی ہیں اس معاملے کے اوپر جب سے سزا سنائی گئی ہے, لیکن ہمارے پاس تو وزیر خارجہ ہی نہیں تھا جو اس معاملے پہ کوئی بات کرتا. وزیر خارجہ تو ہمارے پاس موجود ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا. وہ نظر اس لیے نہیں آ رہے کہ بہت سے جو موقع آتے ہیں ان پہ کوئی ہمارے موقف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتا, یہ پریزنٹ کرنے کے لیے. یہ تو آپ کا خیال ہے نا جی, سرتاج عزیز صاحب تو موجود ہیں, وہ مشیر خارجہ ہیں, اور نواز شریف صاحب خود وزیر خارجہ ہیں. کتنا اچھا مقدمہ انہوں نے لڑا, یہ بتا دیجئے کہ کلبھوشن یادیو کا مقدمہ کتنا اچھا لڑا گیا ہے صاحب. نہیں, اس میں وہ جو کورٹ ہے جہاں پہ وہ انڈیا وہ لے کر گئے, اس کا تو جورسڈکشن نہیں ہے. بالکل یہ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے وہ کر کے وہ ہے. میری دانست میں شاید اگر وہ جو ڈیتھ سینٹنس ہے اس میں اگر اتنی عجلت نہ کی جاتی تو وہ بہتر تھا. ٹھیک, وہ کیونکہ آپ جب ایسے کرتے ہیں پھر ایک قسم کا آپ کا قومی سٹینڈ وہ بن جاتا ہے. بہت سارے اور چیزیں آ سکتے ہیں اسے گرفتار. اگر بھارت کے ہاتھ ایسا کوئی موقع آتا تو وہ ایسا نہ کرتا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھارت ایسے ڈیل نہیں کرتا, سزا نہ سناتا ایسے جلد بازی میں؟ دیکھیں نا, بہت سارے ایسے ہوتے ہیں عالمی جہاں پہ تعلقات خراب ہوتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, سزائیں آپ دیتے ہیں, پرزنرز ایکسچینج ہو جاتے ہیں, بہت ساری باقی چیزیں آتی ہیں. جب اتنا آپ وہ سخت آپ پہلی سٹینڈ لگ جائے, بعد میں شاید فلیکسیبلٹی نہ شو کرے, پھر مشکل پڑ جاتی ہے. کامران آپ بھی یہی سمجھتے تھے؟ مختصراً یہ کہ جورسڈکشن انٹرنیشنل اس کی نہیں ہے, ادروائز آفریدی کو ہم واپس کر دیتے, امریکہ کے دباؤ کے باوجود ہم نے نہیں کیا, اور عافیہ صدیقی کو ہم امریکہ سے منگوا لیتے. انٹرنیشنل لاء کی جورسڈکشن اس طرح انٹرنل معاملات میں نہیں ہوتی. اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خود ہی ان کو ویلکم کر کے واپس کر دیں کلبھوشن, وہ اور بات ہے. کوئی انٹرنیشنل لاء انٹرنل معاملات کی عدالتوں میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. حافظ سعید کے متعلق کتنا امریکہ نے دباؤ ڈالا, لیکن پاکستان کی عدالتوں سے بری ہوئے میں تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے. رائٹ, اسی نقطے پہ پروگرام ختم کریں گے, لیکن عوام کی رائے بھی شامل کرتے چلیں. جو 5واں پلر ہے ہمارے اس پروگرام کا, عوام کا کہنا ہے 29% کا کہنا ہے کہ ہاں فائدہ ہو سکتا ہے. 71% یعنی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ کوئی فائدہ عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادیو کے معاملے کو بھارت کو لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت. یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ 700 سے زیادہ ہیں. اب 780 نے اس میں رائے میں حصہ دیا, رائے دہی میں, اور جن میں سے 700 بتانا ضروری ہے. چلیں
اسی شگفتہ نقطے پر پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.